دوستو، جب آفتاب نبوت جلوہ افروز ہوا، جب مکہ میں اللہ نے اپنے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور کفر کے اندھیرے ختم ہونا شروع ہو گئے، جب مکہ مکرمہ میں شرک کے بادل چھٹنے لگے، تو مکہ کے وڈیروں کو اور مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ اس لیے انہوں نے آپ کو توحید کی دعوت سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، یہاں تک کہ کئی دفعہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ اور قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ اور تو اور اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس پر بھی ظلم کیا جاتا، خاص طور پر اگر وہ غریب ہوتا یا کسی کافر کا غلام ہوتا تو اس پر تو ظلم کی انتہا کر دی جاتی۔ اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا پیٹنا اور تپتی دھوپ میں اس کو گرم ریت پر لٹانا اور مسلمان عورتوں کی توہین کرنا۔ ان تمام تکلیفوں اور دکھوں اور مصیبتوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے اتنا روئے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں رویا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا تڑپے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں تڑپا، اتنے ستائے گئے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ستایا گیا، اتنے رلائے گئے ہیں کہ کوئی اتنا نہیں رلایا گیا۔ وادی طائف میں آپ کو اتنا ستایا گیا کہ میلوں میل دوڑ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارتے جا رہے ہیں۔ قدم اٹھتا ہے تو آپ پر پتھر پڑتا ہے، قدم نیچے آتا ہے تو پتھر پڑتا ہے، پنڈلیوں پر پتھر پڑتا ہے۔ پنڈلیوں پر پتھر پڑنے سے اتنی جلدی خون نہیں آتا، بار بار پتھر پڑتے جا رہے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کی پنڈلی کی کھال وہ نیلی ہوئی اور وہ پھٹتی ہے اور پھر اس میں سے آہستہ آہستہ خون نکلتا ہے۔ کتنے میرے اور آپ کے نبی پر پتھر پڑے، کتنا میرے اور آپ کے نبی کو ستایا گیا، اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے، جوتا اتارنا مشکل ہو گیا۔ اتنے عظیم المرتب نبی اور اتنی تکلیف کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو قربان جاؤں میں حضور کی جوتیوں پر حضرت جبریل آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ نے طائف والوں کی وہ گفتگو جو آپ سے کی ہے سنی ہے، اور پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر ہے اللہ نے اس کو بھیجا ہے کہ میرے نبی میں پہاڑوں پر مقرر کیا ہوا فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو یوں ملاؤں تاکہ یہ بیچ میں طائف کی بستی کچل جائے، برباد ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں میں اللہ کے نبی پر، حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ طائف والے مسلمان نہیں ہوتے، اگر یہ ایمان نہیں لے آتے، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے، ان کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جن سے دین پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عام ہو، جن سے دین جو ہے وہ پھیل جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔